आज आप लोगों की खिदमत में एक नया नावल लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है शैतान की महबूबा। राइटर जिनजात। इसका नाम यास्मीन था। वो ना सिर्फ इंतहाई हसीन व जमील थी बल्कि गैर मामूली कशिश की हामिल भी थी। ऐसा पुरशबाब गद्दाज बदन सैकड़ों और हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में एक होता है। जवानी अपनी जगह एक हुस्न है। अगर हुस्न शबाब के दिनों में आ जाए तो क़यामत मुजस्सम हो जाती है। इसका हुस्न मिसाली था। वो एक जलता अंगारा थी। जब वो सरराह गुजरती या किसी तकरीब में जाती तो मर्द उसे देखकर सकते किसी कैफियत में रह जाते, जैसे उन पर कोई बिजली सी आ गिरी हो। इनकी निगाहें लम्हे के लिए भी इसके चेहरे और सरापा से हटती नहीं थी। इसकी सहेलियों का ये कहना था कि उसे मुलाजमत करके या किसी आम आदमी से शादी करके अपना हुस्न और मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहिए। इसका बेमिसाल हुस्न व शबाब उसे माला माल कर सकता है। उसे इज्जत और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। उन्हें बातों को सुनकर वो हीरोइन बनने का सपना आंखों में सजाए ऐसी ही एक तकरीब में पहुंची थी। वहां मौजूद हर आंख उसकी चढ़ती जवानी को देखकर आहें भर रही थी। वहां मौजूद हर मर्द बस एक पल के लिए इससे रूबरू होने का मुंतजिर था। लेकिन इस भरी महफिल में एक शख्स ऐसा भी था जो खामोशी से बैठा ये सब देख रहा था। इस शख्स का नाम नवाब जासम था। अगली सुबह ही जासम इसके दरवाजे पर मौजूद था। जब इसने अपना तारफ़ कराया तो वो हसीना उसे घर के अंदर ले गई। जी फरमाइए, जासम कैसे आना हुआ? वो समझी थी कि शायद जासम उसे किसी फिल्म की ऑफर देने के लिए यहाँ आया है। जासम की शख्सियत दूसरे मर्दों से थोड़ी अलग थी। वो इसके सरापे से ज़्यादा इसकी शख्सियत में दिलचस्पी रखता था। जासम इधर उधर के सवालों में अपना वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा मुद्दे की बात पर आ गया। कल आप इस तकरीब में मौजूद थीं, तो कवि अमकान है मुझे ज़रूर जानते होंगे। भला जासम को कौन नहीं जानता था। वो इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। क्या आप वाकई ही फिल्मों की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा पक्का इरादा है और फिर मेरी भी दिली तमन्ना है कि मैं अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाऊं। मेरी बात ज़रा तवज्जो और ध्यान से सुने, जासम कहने लगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक कामयाब और नामूर फिल्मी सितारा बन जाएं। कामयाबी के लिए सिर्फ हुस्न व शबाब ज़मानत नहीं होता, इसमें किस्मत का भी दखल होता है। कितनी सारी हसीन लड़कियां इस नगरी में आईं, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। वो दौलत और शोहरत ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठी। शोपिस दरअसल एक जंगल है। वहाँ कदम कदम पर भूखे भेड़िए बैठे हैं। जब तक कोई लड़की या औरत इज्जत निछावर ना कर दे, उसे किसी भी फिल्म में कोई चांस नहीं मिलता। यहाँ पाने के लिए खोना भी पहली शर्त है। शोज में लड़कियाँ आती और जाती रहती हैं। फिल्म नगरी के आकाश पर कितने सितारे चमकते हैं, वो फिर डूब जाते हैं। सितारे होते ही डूबने के लिए हैं। औरत का मकाम और इज्जत घर की चार दीवारी से है। शोब्स में एक औरत तवाइफ बन जाती है। काली रातें इसका मुकद्दर ठहरती हैं। आपको इज्जत, शोहरत और दौलत चाहे तो आप मेरा हाथ थाम लें। मैं आपकी झोली में ये सब कुछ बिना मेहनत के डाल दूंगा। शहर की कौन सी लड़की थी जो भला जासम जैसे अमीर तरीन शख्स की बीवी बनने से इनकार कर सकती थी? जासम की तो एक नज़र ही लोगों की ज़िंदगी बदल दिया करती थी। इसने भी जासम का हाथ थाम लिया। वो इसके जीवन साथी बन गई। वो दोनों हनीमून मनाने के लिए वादी कश्मीर गए। वापस आने के बाद इन दोनों ने कराची के साहल समुंदर पर एक रात गुजारी जो 14वीं की रात थी। जासम का समुंदर किनारे अपना एक आलीशान हिट था। इस रात साहल समुंदर पर इन दोनों के सिवा कोई नहीं था, जिसका इन दोनों ने खूब फ़ायदा उठाया। आधी रात तक दोनों तैरते रहे। जब थक जाते तो रेत पर बेहिजाबी की हालत में लेट जाते, मोहब्बत भरी बातें करते और चांद को तकते रहते। इस चांदनी ने उसे और क़यामत बना दिया था। इसने समुंदर में नहाते, तैरते और रेत पर लेटे लेटे ऐसा महसूस किया था कि इसके शोहर के सिवा कोई और भी इसके बहुत करीब मौजूद है। उसे इस नादीदा हस्ती का वजूद और इसकी बो महसूस होती रही। इसने कई बार चौंक कर गैर महसूस अंदाज से हर सिमत देखा और उसे अपना वहमा समझ कर झटक दिया।
وہ تو ہم پرست نہیں تھی، لیکن اس بات کی قائل تھی کہ بدروحوں کا وجود ہوتا ہے۔ اسے اپنی ماں کی بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے راتوں کو، خصوصاً چاند کی راتوں میں، کھلے آسمان تلے نہیں سونے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ رات کے وقت شیطان جنات اڑان بھرتے ہیں، اس لیے نوجوان لڑکیوں کو کھلے آسمان تلے نہیں سونا چاہیے۔ یہ بدروحیں حسین نوجوان لڑکیوں پر مر مٹتی ہیں اور پھر ان کی زندگی جہنم بنا دیتی ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر محسوس کیا کہ وہ نادیدہ ہستی اس کے بالکل قریب موجود ہے۔ اس نے اپنا وہم دور کرنے کے خیال سے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس طرف بڑھا دیا جدھر اسے نادیدہ ہستی کا وجود محسوس ہوا تھا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، ایک خلاصہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں ہٹ کے اندر آ کر سونے کے لیے بستر پر دراز ہوئے تو وہ بے حد نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کا جسم تھکن سے چور چور تھا اور اس کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ وہ جلد ہی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ایک طرح سے اس پر مدہوشی طاری تھی۔ اس کا شوہر بھی اس سے پہلے نیند میں ڈوب گیا تھا۔ اچانک وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ایسا محسوس کیا وہ اپنے شوہر کی آغوش میں ہے، لیکن دوسرے لمحے اسے ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا تو اس کے سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ بو اس کے شوہر کے بدن کی ہرگز نہیں تھی۔ وہ پھر یہ بدن بہت ہی سخت اور کھردرا سا تھا۔ جب اس کے بدن نے حرکت کی تو نادیدہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ بڑھا کر سرہانے رکھے ہوئے ٹیبل لیمپ کو آن کر دیا، جس سے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ اس نے دیکھا بستر پر کوئی نہیں تھا۔ اس کا شوہر اس سے ہٹ کر سو رہا تھا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلے دن وہ گھر واپس آ گئے کیونکہ اس کے شوہر کو ایک ضروری کام سے 5 دنوں کے لیے لاہور جانا تھا۔ رات کے کھانوں کے بعد ملازمہ بھی سونے کے لیے چلی گئی۔ ایک سہیلیوں سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھ گئی۔ اس کے پسندیدہ چینل پر ایک پراسرار اور خوفناک فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اسے دہشت ناک قسم کی فلمیں پسند نہیں تھی۔ یہ فلم ایک بدروح کی کہانی پر فلمائی گئی تھی۔ نادیدہ ہستی کا خیال آتے ہی اس نے ٹیلی ویژن آف کر دیا۔ پھر شب خوابی کا لباس پہن کر اس نے نائٹ بلب آن کیا اور سونے کے لیے بستر پر دراز ہو گئی۔ جلد ہی نیند نے اسے دبوچ لیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بیدار ہو گئی۔ نیند ٹوٹ جانے کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے ذہن میں جو خیال آیا وہ نادیدہ ہستی کا تھا، جس کا وجود اس نے ساحل سمندر پر چاندنی رات میں محسوس کیا تھا۔ اب جب کہ وہ اس نادیدہ ہستی کے بارے میں سوچنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ وہ وہم نہیں تھا، واقعی نادیدہ ہستی موجود تھی۔ وہ شاید کوئی شیطان جن ہی تھا جو ادھر سے گزر رہا تھا۔ جب وہ نیند کی حالت میں تھی تب بھی نادیدہ ہستی نے اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیا تھا۔ جن کا تصور انتہائی بھیانک اور دلخراش تھا۔ کیا وہ کوئی شریف قسم کا جن تھا جو نہ تو جذباتی ہوا اور نہ ہی اس نے منمانی اور دستے درازیاں کی؟ وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے تصور میں نادیدہ ہستی کا جو چہرہ تھا وہ پر اسرار، الجھا ہوا اور ناقابل فہم تھا۔ یکایک اس کی نگاہ کمرے کے دروازے پر پڑی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، دروازے کے اندر سے چٹکنی لگی ہوئی تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ دروازہ بند تو کر دیتی تھی لیکن اندر سے چٹتی نہیں لگاتی تھی تاکہ ملازمہ کو دروازے پر دستک دینے کی نوبت نہ آئے۔ کسی نے کھڑکیاں بھی بھینج کر بند کر دی تھی، جبکہ رات کو سوتے وقت وہ کھڑکیاں کھلی رکھتی تھی تاکہ تازہ ہوا آتی رہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک 7 فٹ لمبا وجود مسہری کے نیچے سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ اس نے چیخ مارنا چاہی لیکن اس کی آواز حلق میں کسی گولے کی طرح اٹک گئی۔ دہشت سے اس کا بدن لرزنے لگا۔ وہ غش کھا کر بیڈ پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہیں وہ سپنا تو نہیں دیکھ رہی۔ وہ حیرت اور اسرار کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ اس پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ مورتی بن کر دیکھتی رہ گئی۔ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت جنم لیتی ہے۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن یہ یقین نہ کرنے والی بات نہ تھی۔ اسے یقین کرنا پڑا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک دراز قد اور نہایت خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور آنکھ جھپکنا بھول گئی تھی۔ 2 دہائیوں بعد
اس ناول کو پورا پڑھنے کے لیے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر لیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس آتا رہے اور آپ لوگ ناول پورا پڑھ سکیں۔ اس کے بیٹے کا نام ہارون تھا۔ اس کے بیٹے کی رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا تھا؟ وہ کس کی اولاد تھا؟ اگر وہ کسی کو بھی اعتماد میں لے کر بتاتی تو کوئی بھی اس کی اس بات کا یقین نہیں کرتا، اسے پاگل کہتا، نفسیاتی مریضہ قرار دے دیتا، اس لیے کہ یہ بات جتنی عجیب و غریب اور ناقابل فہم تھی اتنی ہی پر اسرار بھی تھی۔ جو بھی سنتا وہ یہی کہتا کہ وہ اپنی سیاہ کاری ادبد چلنی پر پردہ ڈالنے کے لیے من گھڑت کہانی سنا رہی ہے۔ اس کی زندگی کی وہ 3 راتیں جسے وہ کبھی بھلا سکی اور نہ آخری سانس تک بھلا سکتی تھی، برسوں گزر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا اور محسوس ہوتا جیسے کل کی بات ہو، جیسے ایک عجیب پراسرار اور خوفناک سپنا ہو۔ اگر فارس نے جنم نہ لیا ہوتا تو وہ اسے سپنا ہی سمجھتی، لیکن یہ ایک بھیانک حقیقت تھی جو کسی صورت بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ باپ نے ہارون کو کاروبار اور دولت کمانے کے سارے اسرار و رموز سے آگاہ کیا تھا، ذہین بیٹے نے بھی یہ سب کچھ بہت جلد سیکھ لیا تھا۔ ہارون دوہری شخصیت کا مالک تھا، وہ بھی باپ کی طرح چوٹی کا بزنس مین تھا۔ اس کی دولت کا اندازہ اربوں میں تھا۔ اس کی کاروباری صلاحیت کو اس کے حریف اور دشمن بھی مانتے تھے اور اس کی پیروی بھی کرتے تھے۔ فارس کا خیال تھا کہ اس کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو تھا اس کے متعلق اس کی ماں بھی نہیں جانتی جس نے اسے جنم دیا تھا، لیکن یہ اس کی سوچ تھی، اس کا وہم اور خیال تھا۔ اس کی ماں سب جانتی تھی، لیکن اس کی ماں نے کبھی اس پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ اس کی ماں نے ایک بہت بھیانک راز اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا، وہ اس راز کو اپنے سینے میں لیے اس سنسار سے لوٹ جانا چاہتی تھی۔ یہ راز اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، اس میں اس کی بہتری تھی اور اس کے بیٹے کی بھی، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ جرم جرم ہی ہوتا ہے، جرم کتنی بھی احتیاط، ہوشیاری اور منصوبہ بندی سے کیوں نہ کیا جائے وہ چھپتا نہیں، جرم بولتا ہے، اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ وہ ایک مجرم کو کیفر و کردار تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ اس کا بیٹا جو پراسرار اور درندہ صفت شخصیت کا مالک ہے، جو انسانی لہو کو شراب اور پانی کی طرح مزے لے لے کر پیتا ہے، وہ ایسا کیوں ہے؟ اسے کبھی اس بات کا شدید احساس ہوتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی۔ جب اس کے بیٹے نے جنم لیا تو تب اس نے بیٹے کا گلا کیوں نہ گھونٹ دیا؟ اس نے اس ننھے سے وجود کو ختم کیوں نہیں کیا تھا؟ اسے کس نے روکا تھا؟ اس کا باپ اسے اپنا بیٹا اور اپنا ہی خون سمجھتا تھا۔ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو باپ نے بیٹے کو کاروبار میں شریک کر لیا۔ اس کی اگلی قسط پڑھنے کے لیے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ڈیلی ایک قسط اس ناول کی آئے گی۔ آپ لوگ ہارر ناول زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی لیے آج کے بعد جو بھی ناول میں اپلوڈ کروں گا وہ ہارر ہی زیادہ کروں گا۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔